أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض کے اوپر، منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے رب تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے درجات، ورفع، اور بلند کیے، بعضهم، ان میں سے بعض کے درجات کے معنی درجات ہی ہیں، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، البینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے تائید کی ان کی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتل الذین، نہ لڑتے، مقتتل، نہ لڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ چکیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پس بعض ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑ سکتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی یوم، کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، زندہ رہنے والا ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، نہ نیند، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء، مگر وہ جو رب چاہے، وسع کرسیہ السماوات، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں، والارض، اور زمین پر، ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ذات ہے، العظیم، بڑی عظمت والا ہے، صدق اللہ العظیم. اگر یہ ابھی ہمارا پارہ شروع ہوا تیسرا، اگر آپ دوسرے پارے کا آخر دیکھیں، بالکل آخری جو لفظ آیا المرسلین کا لفظ ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہاں سے پہلے چونکہ پیغمبروں کا ذکر تھا، اسی پہ بات ختم ہوئی، تو یہاں پر بھی مرسلین کا لفظ آیا، تلک الرسل، رسل مرسلین دونوں بات ایک ہی ہے، تو یہاں پر بھی رسل کا لفظ آیا، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا. تو اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جن رسولوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. جتنے بھی دنیا میں پیغمبر تشریف لائے ہیں سارے کے سارے برحق ہیں. ہمیں تمام کی پیغمبروں کی تعداد قطعی طور پر تو معلوم نہیں ہے، ہاں 25 پیغمبروں کے نام قرآن کے اندر آئے ہیں،
کتنے پیغمبروں کے؟ 25 پیغمبروں کے نام قرآن کے اندر آئے ہیں. باقی جتنے نبی ہیں رسول ہیں سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اوپر حق اور سچے ہیں. کہیں پر اللہ نے الرسل کا لفظ ذکر کیا، کہیں مرسلین کا لفظ ہے، کہیں من النبیین، کہیں انبیاء. یہ اجمالاً سارے لفظ ذکر کیے، سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اللہ کا دیکھیں احسان ہے ہمارے اوپر کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک ایک پیغمبر کا نام آتا ہو، پتہ ہو، ہم اس پر ایمان لائیں، بلکہ مختصر الفاظ کے اندر ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، جتنے فرشتہ سب کے اوپر، وکتبہ، اس کی کتابوں کے اوپر، صحیفے بھی ہیں سب کے اوپر، ورسلہ، اور اس کے جتنے بھی پیغمبر رسول ہیں سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ضروری نہیں کہ پہلے تعداد معلوم کرو، پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اتنے لاکھ اتنے پیغمبر ہیں، یہ تعداد نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ کچھ کو کم کر دیں. 1,24,000 کہتے ہیں نا، تو اگر آپ کہیں گے 1,24,000، ممکن ہے کہ 1,24,000 سے کچھ اوپر ہوں، تو پھر کیوں ان کو آپ نبیوں کی لسٹ سے آپ نے نکال دیا؟ تو یہ کہنا غلط ہے. ممکن ہے کہ 1,24,000 کا الفاظ ہم ذکر کریں، اس سے کم نبی ہوں، تو مطلب جو نہیں ہے ان کا بھی تذکرہ کر دیا، یہ بھی غلط ہے. تو لگ بھگ 1,24,000 سے اوپر نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب پر ایمان ہے. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر. منهم من کلم اللہ، فضیلت دیکھیں کیسی ہے. کچھ ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ کے ساتھ براہ راست انہوں نے کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. ہاں، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر حضور علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کلام کے اندر اللہ نے ہمارے پیغمبر کو 3 تحفے عطا فرمائے تھے. پہلے 50 نمازیں، پھر آخر میں 5 نمازیں ہوئیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا معراج کی رات. دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، انشاءاللہ آمن الرسول بما انزل، کچھ دنوں کے بعد آ جائیں گی، اس کو بھی ہم پڑھیں گے. یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ملا معراج کی رات. اور تیسرا یہ ہے کہ حضور کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ من مات لا یشرک بی شیئا، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس کی بخشش کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، جہنم سے نکال دوں گا، جنت میں ڈال دوں گا. اب تھوڑی سزا اگر بنتی بھی ہے تو وہ دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، دیکھیں بعضهم، ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا. اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے کہ سارے پیغمبروں میں سے سب کے اوپر اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرما دی تھی. اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا امتی بننے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچا امتی بنائے، نام کا نہ ہو، کام کا ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، عقیدہ بھی ہو اور عمل بھی ہو، اخلاق بھی ہو اور کردار بھی ہو، امتیوں کا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عادت تتر اور عادت بٹیر، امتی بن کر رہنا ہے، اور اسی امتی بن کر رہنے کے اندر ہی اللہ نے نجات رکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی آرزو کی کہ ہمیں یہ بھی ہمارے نبی کے امتی بن جائیں، تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. وہ بھی آئیں گے امتی بن کر، 40 سال تک وہ رہیں گے، اللہ ان کو بھی امتی بنا کر دنیا میں لائیں گے. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کو واضح دلیلیں دی. ٹھیک ہے نا، تفصیل انشاءاللہ اس پارے کے اندر آئے گی، اس کو ہم وہاں پر پڑھ لیں گے کون کون سے معجزے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اس سے ان کی تصدیق بھی کر دی، تائید بھی کر دی کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے. اور جو حضرت جبرائیل اکثر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اس سے پہلے طالوت اور جالوت کا ذکر گزرا تھا کہ 313 تھے طالوت کے، اور جالوت کا لشکر 1 لاکھ تھا. اللہ نے طالوت کے لشکر جو کہ 313 تھا اس کو فتح عطا فرما دی، جیت گئے، اور جو 1 لاکھ کا لشکر تھا وہ ہار گیا. اس کا تذکرہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو سب کو مجبور کر دے سارے ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے یہ اختیار دیا ہے ہمیں، مرضی سے ایمان لاؤ، مرضی سے کفر کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تقدیر کے اوپر بات کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ہماری تو تقدیر میں یہ بات لکھی گئی تھی اسی لیے ہم تو گناہ کرتے ہیں، تقدیر کے اندر ہمارا کفر ہونا لکھا گیا تو کفر کیا. بھائی تقدیر ایسی بات نہیں ہے،
تقدیر یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. ایک میرا اور آپ کا علم ہے, ایک اللہ کا علم ہے. میرا آپ کا علم موجودہ وقت کے لیے ہے اور جو گزر گیا اس کے لیے ہے, جو آئندہ ہے اس کے لیے ہمارا علم نہیں ہے. لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو آئندہ کے لیے بھی جانتا ہے کہ اللہ یہ بندہ آگے کیا کرے گا. اللہ نے پہلے سے لکھ دیا کہ یہ بندہ آگے یہ کام کرے گا. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے آئندہ زمانے میں کیا کرنا ہے. اللہ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے. اس کو تقدیر کہا جاتا ہے, اس کے پیچھے نہیں بڑھنا چاہیے. بہرحال تو کیا بات کہاں پہ چل رہی تھی کہ مرضی ہے, ٹھیک ہے, ایمان ہو یا کفر اختیار کرو, مرضی ہے تمہاری. ولیکن اختلافو, لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن, تو بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ایمان کو قبول کر دیا. ومنہم من کفر, اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے مرضی سے کفر کو اختیار کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مجبور کر سکتا تھا ایمان لانے پر, جیسے فرشتے سارے کے سارے ایمان والے ہیں, کوئی فرق تو نہیں پڑتا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ جانے سارے مومن کر دیتا, کوئی یہودی, کوئی سکھ, کوئی عیسائی, کوئی جو ہے نا ہندو نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر اختیار کر دے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے, سب ایمان لے آتے, مجبور کر دیتا تو کر سکتا تھا. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہی جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دیکھیں آگے جی, اس سے پہلے جہاد کا ذکر تھا, تو جہاد کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے, تو اسلحہ وغیرہ لینا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے مال بھی ضرورت ہوتا ہے جہاد کے اندر. تو اس کا تذکرہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا, خرچ کرو, مما, اس مال میں سے, رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ مال تم نے حاصل کیا تو یہ غلط ہے. رزق اللہ نے دیا بھائی, ہاتھ پیر مارو, محنت کرو, کوشش کرو, یہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اگر حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی, بندہ محروم ہو جاتا ہے. ہاں, اس سے پہلے خرچ کرو کہ یہ اتی یوم اللہ بیع فیہ, کہ وہ آئے دن کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکی, یعنی قیامت کا دن, ٹھیک ہے نا, کہ مشرق سے مغرب تک سب کچھ انسان کے پاس ہو, لیکن وہ دن ہوگا تو اس دن کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی. جو کافر ہوں گے وہ چاہیں گے کہ دنیا سونے کی بھری ہوئی دے دوں میں, اس جیسی اور دنیا بھی ایسی بھری ہوئی میں سونے کی دے دوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس عذاب سے بچا دیا جائے, مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے, میں ایمان لے آؤں گا, میں کفر سے اپنے آپ کو دور کر دوں گا. نہیں, پھر دوبارہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ وقت ہے اب دنیا کے اندر جو کچھ کر لیا یہاں پر کر لیا. اس لیے فرمایا کہ من قبل ان یأتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, نہ ہی کوئی دوستی ہوگی, نہ ہی کوئی سفارش وہاں پر چلے گی. بات سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہے, کچھ سفارشیں ہیں کہ جو قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ ہوں گی حضور کی, لیکن اس کے علاوہ اچھا جو حافظ قرآن ان کی سفارش ہوگی. بات سمجھ آ گئی نا؟ جو بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں ان کی سفارش ہوگی, جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی یہ اٹھے گا کہے گا یار یہ چلو میں اس کی سفارش کرتا ہوں, اس کو معافی مل, ایسے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش قبول کی جائے گی, جہاں جہاں پر حدیث مبارکہ میں ہے وہ قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا, نہ ہی دوستیاں فائدہ دیں گی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے دیکھیں جی, اللہ لا الہ والکافرون هم الظالمون, اور کافروں کے لیے کیا جی, جو کافر ہیں نا, جو ظالم ہیں, ان کے لیے کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی کافروں کے لیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آگے دیکھیں, یہ آیت الکرسی ہو گئی. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک جنات اور اس کے شیطان کے اثرات سے, شر سے محفوظ رہے گا. جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ کے فضل و کرم سے شیطان اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا. خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی یاد کروائیں, عورتیں بھی پڑھیں, مرد بھی پڑھیں. بہت اہم اور بہت پوائنٹ والی آیت مبارک ہے پورے قرآن کے اندر, لہٰذا اس کو پڑھا کریں, روزانہ پڑھا کریں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا, کوئی فریاد رس, کوئی دستگیر نہیں ہے. الحی, جو ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. القیوم, ٹھیک ہے نا, قائم رہنے والا, کہ اس پر زوال نہیں ہے, وہ ہمیشہ قائم ہے اللہ. اور دوسرا کہ قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کو. لا تأخذہ, نہیں پکڑتی اللہ تعالیٰ کو اونگ. نیند سے پہلے جو غنودگی سے آتی ہے نا, بندہ جھٹکے مار رہا ہوتا ہے, نیند سے پہلے بیٹھا ہوا تو جھٹکے مار, ایسے بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسا بھی نہیں ہوتا, نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین کے اندر ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی متصرف ہے, سب ٹھیک ہے نا, معاملات کو دیکھنے والا, سنبھالنے والا. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا, الا باذنہ, مگر رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, پہلے گزرا والا شفیع, کوئی سفارش بھی نہیں ہوگا, الا باذنہ. یہاں پر اب دیکھ لیں, سفارش ہوگی لیکن پھر وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر پڑیں گے, 1 ہفتے کی مقدار کا لمبا سجدہ ہوگا, یا 2 ہفتوں کی مقدار کے برابر لمبا سجدہ ہوگا.
بخاری شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سجدے میں القاء فرمائیں گے کہ میں جو مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھے لیکن اس وقت مجھے معلوم ہو گئے، ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالیٰ کی تصویر بیان کروں گا. ٹھیک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، گناہ سرزد ہو گیا، احساس ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کلمات عطا فرمائے، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے توبہ معافی مانگی. تو بات سمجھ، اللہ کی طرف سے کلمات مل جاتے ہیں بندہ اگر توبہ کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، ارفع رأسک اشفع تشفع، سر اٹھاؤ سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. شفاعت الکبریٰ اس کو کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام پھر حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش فرمائیں گے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انسانوں نے آگے بھیجا اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے چھوڑا اس کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا، الا بما شاء، مگر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی کو علم دے دے گا، لیکن اللہ کے علم کے بقدر کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. نبی بھی نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے نا 7 آسمان و زمین اور سب کے اوپر، عرش کے اوپر، سب کے اوپر وسیع ہے. ولا یعود، جیسے کہ ایک بڑا میدان ہو، چھوٹی سی بال پڑی ہو، تو ایسے ہی حالت ہے زمین کی بھی، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر آسمان ہے، پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے، بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. ولا یعود حفظہما، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی ہے، کوئی دشوار کام نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بلند ذات ہے، العظیم بہت بڑی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت کرسی کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم.